بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر وائس کا سلام۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، خوش اور خوشحال ہوں گے۔ دوستو، آج کی اسلامی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے جاگی، اس وقت کا بادشاہ کتنا ظالم اور جابر تھا، اور اس بادشاہ کے خوف کے ڈر سے وہ کہاں پناہ لیتے ہیں، کتنے سال تک پناہ لیتے ہیں، اور پھر جب باہر آتے ہیں تو کس طرح سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ کئی بادشاہ گزر چکے ہوتے ہیں، اس کے دوران کتنا عرصہ بیتا ہے، تو سب کچھ آپ کو بتاؤں گا میں اس ویڈیو میں۔ تو آئیے دوستو، اصحاب کہف۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کے معنی کیا ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں، یعنی جو غار میں 7 بچے اللہ کی محبت میں خورشید ہو کے رہ رہے تھے۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورۃ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا اور یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہوئی تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے ماں باپ کی ایک نہ سنی اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی تو لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ تو دوستو، جب کوئی شخص اللہ کی محبت اپنے دل میں بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا تو ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی دیکھی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کا تھا جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس بیت گئے۔ تو یہ سکہ فلاں بادشاہ کا تھا جس کو مرے ہوئے کافی وقت گزر گیا، کئی زمانے گزر گئے۔ لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا تو بادشاہ نیک تھا تو اس نے ان کو سب کو اپنے پاس بلایا
تو بادشاہ درباریوں کے ساتھ اس غار تک آئے. انہوں نے ان لڑکوں کو سوتے ہوا دیکھا. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے. بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے. یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے. بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے. یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا. تو آئیے دوستو، ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز اس کا بدلہ ملے گا. تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. دوستو، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.